بسم اللہ الرحمن الرحیم باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا بک لمحزون وقال ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم تدمع العین ویحزن القلب۔ یہ باب اس بیان میں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا بکا لمحزون۔ یہ ایک حدیث کا جملہ ہے جو سرکار نے اپنے لخت جگر حضرت ابراہیم کے انتقال پر فرمایا تھا، انا بکا لمحزون، اے ابراہیم ہم تمہارے انتقال کی وجہ سے ضرور رنجیدہ ہے۔ وقال ابن عمر، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کی کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا تدمع العین ویحزن القلب، آنکھ آنسو بہاتی ہے اور قلب رنجیدہ ہوتا ہے۔ آنکھ آنسو بہاتی ہے اور قلب رنجیدہ ہوتا ہے۔ اب اس حضرت عبداللہ ابن عمر کے اس روایت کا باب سے کیا تعلق ہے؟ تو تعلق یہ ہے کہ جب مصیبت زدہ رنجیدہ ہوگا تو لا محالہ اس کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے۔ اور ایک روایت اس کے بعد آتی ہے کہ ان اللہ لا يعذب بدمع العین ولا بحزن القلب، اللہ رب العزت جل جلالہ آنکھوں کے آنسوؤں پر اور دل کے رنج پر عذاب نہیں فرماتا ہے، عذاب نہیں فرماتا ہے۔ تو اس سے یہ اس لیے کہ اللہ رب العزت کا آنکھوں کے آنسوؤں پر اور دل کے رنج پر عذاب نہ فرمانا یہ اس بات کو مستلزم ہے کہ اگر آنکھوں کی آنسو اور دل کا رنج دونوں ایک ساتھ پائے جائیں تو اللہ ان پر بھی عذاب نہیں فرمائے گا۔ اب حدیث میں مختلف الفاظ ہیں۔ ایک حدیث میں تدمع العین ویحزن القلب، اور ایک روایت میں یحزن القلب وتدمع العین ولا نقول ما يسخط الرب وإنا على إبراهيم لمحزونون، کہ دل رنجیدہ ہوتا ہے اور آنکھ آنسو بہاتی ہے، اور ہم اپنی زبان سے ایسی بات نہیں نکالتے جو اللہ رب العزت کی ناراضی کا باعث ہو، غضب کا باعث ہو، اور ہم ابراہیم کے انتقال پر رنجیدہ ہیں۔ تو اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ ان العین تذرف وان الدمع یغلب وان القلب یحزن ولا نعصی اللہ عز وجل، کہ آنکھیں آنسو بہاتی ہیں اور آنسو غالب آتے ہیں، دل رنجیدہ ہوتا ہے، اور ہم اللہ رب العزت جل جلالہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ ان روایتوں سے یہ معلوم ہوا کہ کسی مصیبت پر دل کا رنجیدہ ہونا یا آنکھوں سے آنسو نکالنا یہ کسی گناہ کا کام نہیں ہے۔ فرماتے ہیں حدثنا الحسن بن عبد العزیز قال حدثنا یحییٰ ابن حسان قال حدثنا قریش هو ابن حجان عن ثابت عن انس بن مالک قال
دخلنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابی سیف القین وکان ذئرا لابراہیم فاخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم فقبل وشم ثم دخلنا علیہ بعد ذلك. یہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لخت جگر حضرت ابراہیم کے انتقال پر مشتمل، انتقال کی خبر پر مشتمل واقعہ ہے. حضرت ابراہیم حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے. یہ وہی ماریہ قبطیہ ہیں جنہیں شاہ نجاشی نے نظر کیا تھا. جب حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تو انصار کی خواتین اس کی خواہش مند ہوئی کہ دودھ پلانے کی خدمت انہیں سپرد کی جائے، مگر قرۂ فال حضرت ام بردہ بنت منذر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام نکلا. ان کے شوہر ابو سیف لوہار تھے اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی پرورش ابو سیف لوہار کے گھر میں ہو رہی تھی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے گئے. حضرت ابراہیم کو اپنی گود میں لیا، انہیں بوسہ دیا اور سونگا. اس کے بعد پھر نبی اکرم علیہ السلام دوبارہ تشریف لے گئے تو حضرت ابراہیم آخری سانس لے رہے تھے. اس پر نبی اکرم علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا، یا رسول اللہ، دوسرے لوگ تو مصیبت پر آنسو بہاتے ہیں، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، تو پھر مصیبت پر آپ کی آنکھوں میں آنسو کیسے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عبد الرحمن ابن عوف، یہ شفقت ہے. پھر اس کے بعد پھر دوبارہ آنسو نکلے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، بے شک آنکھ روتی ہے، دل غم زدہ ہے، مگر ہماری زبان پر وہی ہے جسے ہمارا رب پسند فرماتا ہے. اور اے ابراہیم، ہم تیری جدائی سے غمگین اور رنجیدہ ہیں. اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ کسی کے انتقال پر رنجیدہ خاطر ہونا اور یہ آنکھوں سے آنسو نکالنا یہ جائز ہے. البتہ ایسے کلمات ادا کرنا جس میں نوحہ ہو یہ ممنوع ہے. حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی صحیح قول یہ کہ نماز جنازہ پڑھی گئی، اور حضرت انس کی روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ان پر 4 تکبیریں پڑھی. اور دفن کے بعد نبی کریم نے ارشاد فرمایا، کوئی ایک مشک لائے، ایک مشک پانی لائے. ایک انصاری ایک مشکیزہ پانی کا لے کر کے آئے تو ان سے فرمایا کہ ابراہیم کی قبر پر چھڑک دو. یاد رکھیے کہ جنت البقیع میں سب سے پہلے حضرت عثمان ابن مظعون دفن ہوئے. اس کے بعد حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کے دفن کے وقت ہی حضور نے فرمایا تھا، ایک پتھر لاؤ کہ نشان کے لیے گاڑ دوں. میرے اہل سے جو مرے گا، جو میرے اہل سے انتقال کرے گا، میں اسے ان کے قریب دفن کروں گا. اس حدیث سے ثابت ہوا کہ کسی مصیبت پر آنسو بہانا اور ایسے کلمات کہنا جس سے اندرونی غم ظاہر ہو اور وہ ناشائستہ نہ ہو سنت ہے. اور یہ بھی معلوم ہوا اولاد کو گود میں لینا، ان کا بوسہ لینا، سونگنا سنت ہے.
اور اسی کے حکم میں اظہار محبت کے اور بھی طریقے داخل ہیں۔ اب حدیث پاک کا ترجمہ دیکھیے۔ حدثنا الحسن بن عبد العزیز قال حدثنا یحییٰ ابن حسان قال حدثنا قریش و ابن حیان عن ثابت عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال دخلنا مع رسول اللہ، ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ابو سیف لوہار کے گھر پہنچے وکان ذئرا لابراہیم، اور وہ حضرت ابراہیم ابو سیف لوہار حضرت ابراہیم کی دودھ پلانے والی عورت کے شوہر تھے۔ فاخذ رسول اللہ، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابراہیم کو لیا فقبل، اور ان کو سونگا، ان کو بوسہ دیا، وشمہ، اور انہیں سونگا۔ ثم دخلنا علیہ، پھر ہم ابو سیف لوہار کے گھر دوبارہ گئے۔ وہ ابراہیم یجود بنفسہ، اور ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ آخری سانس لے رہے تھے، گویا کہ اپنے سانس کی بھی سخاوت کر رہے تھے، آخری سانس لے رہے تھے۔ تو فجعلت عینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تذرفان، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تو آپ سے عبد الرحمن ابن عوف نے کہا وانتا یا رسول اللہ، یعنی حضور مصیبت پر آنکھوں سے آنسو تو اور باتیں ہیں، آپ تو اللہ کے رسول ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یا ابن عوف انا رحمت، یہ تو شفقت و رحمت ہے۔ ثم اتبعها باخرى، پھر دوبارہ آنسو نکل آئے، یا پھر سرکار نے یہ کلمہ فرمایا اور فرمایا ان العین تدمع، بے شک آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، والقلب یحزن، اور دل رنجیدہ ہوتا ہے، ولا نقول الا ما يرضي ربنا، یا ما يرضى ربنا، ہم تو وہی کلمات کہتے ہیں جس سے ہمارا رب راضی ہو۔ وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمَ لَمَحْزُونٌ، اور بے شک اے ابراہیم ہم تمہاری جدائی پر ضرور رنجیدہ ہیں۔ فرماتے رواہ موسیٰ، اس حدیث کی روایت کی ہے موسیٰ ابن اسماعیل تبوذکی نے سلیمان ابن مغیرہ سے، انہوں نے روایت کی ہے ثابت بنانی سے، انہوں نے انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے۔ میں نے پہلے یہ بتایا کہ حضرت ابراہیم کی پیدائش سن 8 ہجری کے ذی الحجہ میں ہوئی، اور ان کی دودھ پلانا یہ ام بردہ بنت منذر ابن زید کی قسمت میں آیا۔ ام بردہ کا نام خولہ بنت منذر ہے، یہ ابو سیف لوہار کی بیوی ہیں، اور ابو سیف کا نام برا ابن اوس ہے، برا ابن اوس۔ اب اس حدیث سے ایک بات آپ یاد رکھیے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی 4 صاحبزادیاں ہیں، حضرت زینب، جو کہ حضرت ابن ابی العاص کی بیوی تھیں، رقیہ ام کلثوم، یہ دونوں حضرت عثمان ابن عفان کے نکاح میں رہی۔
فاطمہ جو حضرت علی ابن ابی طالب کے نکاح میں تھی، اور آپ کے 3 بیٹے ہیں، ایک قاسم اور ایک طاہر اور ایک ابراہیم، تو آپ کی کل اولاد 7 ہوئی۔ اور علامہ عینی نے یہ بھی فرمایا کہ طیب اور طاہر یہ الگ الگ بیٹے ہوں تو پھر 4 بیٹے ہو جائیں گے۔ اس طور پر نبی کریم علیہ السلام کی اولاد کی تعداد 8 ہو جائے گی، 8۔ اور آپ کی یہ سب اولاد حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے تھی، سوائے ابراہیم کے کہ وہ ماریہ قبطیہ سے تھے۔ حضرت ابراہیم کا وصال نبی کریم علیہ السلام کے وصال سے 3 دن پہلے ہوا، اور ایک بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ ان کا انتقال تب ہوا کہ جب کہ وہ 16 مہینے 8 دن کے تھے، اور ایک روایت میں یہ کہ 7 مہینے کے تھے، اور ایک قول یہ کہ 1 سال 10 مہینے 6 دن کے تھے، اور ایک روایت یہ کہ اس وقت وہ 70 دن کے تھے، اور ایک روایت یہ کہ وہ 18 مہینے کے تھے۔ جب نبی کریم علیہ السلام کے لخت جگر حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تو آپ نے فرمایا کہ میرا بچہ ابراہیم دودھ پیتا ہوا انتقال کیا گیا، اور اس کے لیے جنت میں 2 دائیاں ہیں جو اس کی مدت رضاعت کو پورا کریں گی۔ اور ایک روایت میں یہ کہ اس کے لیے بکاء عند المریض، یہ باب اس بیان میں کہ مریض کے پاس رونا۔ حدثنا اصبغ عن ابن وهب قال اخبرني عمرو عن سعيد بن الحارث الانصاري عن عبد الله بن عمر قال اشتكى سعد بن عبادة شكوى له فأتاه النبي صلی اللہ علیہ وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف۔ سنیے، یہ بتانا یہ کہ مریض کے پاس رونا جائز ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے۔ پہلے واقعہ سنیے کہ سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرض میں مبتلا تھے۔ نبی کریم علیہ السلام ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ عبد الرحمن ابن عوف، سعد بن ابی وقاص، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ کے ساتھ تھے۔ جب ان کے پاس آئے تو دیکھا کہ وہ اپنے گھر والوں کی جھرمٹ میں ہے، گھر والوں کے جھرمٹ میں چاروں طرف ان کی چارپائی کے بھیڑ لگی ہوئی ہے، تو اور لوگ چاروں طرف ان کو گھیرے ہوئے ہیں۔ تو نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا ان کا انتقال ہو گیا؟ اتنی بھیڑ لگی ہے؟ تو کہا کہ نہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب لوگوں نے نبی کریم علیہ السلام کو روتا دیکھا تو سب رونے لگے۔ تو آپ نے فرمایا، اے لوگو، کیا تم سنتے نہیں کہ بے شک اللہ رب العزت آنکھوں کے آنسوؤں پر اور دل کے رنج پر عذاب نہیں دیتا ہے، ہاں عذاب اس پر دیتا ہے۔ سرکار نے اپنے اشارہ کیا اس پر، زبان سے اس پر عذاب دیتا ہے کہ اگر زبان سے نوحہ کیا جائے تو نوحہ کرنے کی وجہ سے عذاب دیا جائے گا، اور یا فرمایا کہ اس پر ثواب دیا، رحم فرمایا جاتا ہے کہ جب کہ اس سے اللہ رب العزت کی رضا پر
اور اللہ رب العزت کی قضا پر اظہار رضا کرے اور زبان سے کلمہ خیر کرے۔ تو اگر زبان سے کلمہ خیر ادا کرے تو کلمہ خیر ادا کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ رحم کیا جاتا ہے، اور اگر زبان سے نوحہ کرے تو اس پر عذاب دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا ان المیت، بے شک میت کو اس کے گھر والوں کے اس پر رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ کب؟ جب کہ میں نے اس کی تشریح گزر چکی، جب کہ وہ نوحہ کرے یا مرنے والے نے نوحہ کرنے کی وصیت کر دی ہو یا وہ نوحہ کو پسند کرتا ہو۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اگر کوئی میت پر نوحہ کرتے تو میت پر نوحہ کرنے والے کو آپ توبیخ کرتے، کبھی اس کو چھڑی سے بھی اس کی تو زجر و توبیخ کرتے، اور کبھی پتھر اس کی جانب پھینک کر بھی توبیخ کرتے، اور اگر نہیں مانتا تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ منہ میں مٹی بھی ڈال دیتے تھے، ہے نا، رونے پر، اس لیے کہ آپ امام تھے، امیر المومنین تھے، اس لیے آپ اپنی یہ ذمہ داری نبھاتے تھے۔ اب اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ میت کے انتقال پر میت اگر ہو تو اس کے پاس میں رونا جائز ہے، مگر جب کہ نوحہ کرنے کے ساتھ نہ ہو۔ اگر نوحہ ہوگا تو پھر یہ ممانعت رہے گی۔ اس حدیث میں سے یہ ثابت ہوا کہ فاضل کو مفضول کی اعادت کرنا چاہیے اور مریض کی بیمار مزاج پرسی کرنا چاہیے، اور اس حدیث میں مریض کے پاس رونے کا بھی ثبوت ہے، اور یہی اس حدیث کا عنوان ہے۔ اگر استاد یا شیخ یا بزرگ اگر کسی میت کے پاس روئیں تو ان کی اتباع میں اگر ان کے تلامذہ کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل آئے تو یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زبان کی وجہ سے اللہ عذاب دیتا ہے یا رحم فرماتا ہے۔ میں نے تشریح کر دی کہ اگر زبان سے نوحہ کیا یا اللہ تعالیٰ کا شکوہ کیا تو عذاب دیتا ہے، اور اگر زبان سے یہ کہا کہ ہم اللہ کی تقدیر پر راضی ہیں، اس کے حکم کو تسلیم کرتے ہیں، یا نیک کلمہ کوئی کہا تو اللہ تعالیٰ رحم فرماتا ہے۔ اور اس حدیث میں جو فرمایا کہ گھر والوں کے میت پر رونے سے میت کو عذاب ہوتا ہے، تو میں نے بتا دیا کہ یہ تب ہے جب کہ وہ اس کی وصیت کر گیا ہو۔ باب ما ینہی عن النوح والبکاء والجزر عن ذالک، یہ باب نوحہ کرنے اور رونے کی ممانعت میں، اور اگر کوئی نوحہ کرنے والا نوحہ کرے یا نوحہ کرنے والی نوحہ کرے تو اس کو ڈانٹنے ڈپٹنے کے بارے میں فرماتے ہیں حدثنا محمد بن عبد اللہ بن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال اخبرتنی عمرہ قال سمعت عائشہ، عمرہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سنا، وہ کہتی ہیں کہ جب زید ابن حارثہ، جعفر ابن ابی طالب، عبداللہ ابن رواحہ کے شہادت کی خبر مدینہ طیبہ میں آئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے اور آپ کے چہرے پر حزن و ملال کے آثار نمودار تھے۔ فرماتی ہیں عائشہ وانا اطلع من شق الباب، اور میں دروازے کے جھروکے سے دیکھ رہی تھی، فاتاہ الرجل، تو ان کی سرکار کی بارگاہ میں ایک صاحب آئے اور کہا یا رسول اللہ جعفر کی عورتیں رو رہی ہیں۔ جعفر کی تو صرف ایک ہی بیوی تھی اسما بنت عمیس، اب جعفر کی عورتیں رونے سے مراد یہ ہے کہ جعفر کی بیوی
اور جعفر کی بیوی اسماء بنت عمیس کے ساتھ کچھ اور گھر کی عورتیں بھی رو رہی ہیں۔ تو نبی کریم نے فرمایا کہ ان کو منع کرو۔ اب وہ گئے اور پھر آئے اور کہا سرکار میں نے ان کو منع تو کیا اور یہ کہا اور یہ ذکر کیا کہ سرکار وہ مانی نہیں۔ تو سرکار نے پھر دوبارہ حکم دیا کہ جا کے منع کرو۔ پھر گئے اور پھر آئے اور کہا سرکار وہ تو ہم پر غالب آ گئیں، یا غلب ننا ہم پر غالب آ گئیں۔ غلب ننی کہا یا غلب ننا کہا، یہ محمد ابن حوشب جو حدیث کے راوی ہیں انہیں شک ہو گیا۔ فزعمت عائشہ کا کہنا یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جاؤ ان کے منہ میں مٹی بھر دو، یعنی جب مانتی نہیں ہیں تو اب ان کے روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کے منہ میں مٹی بھر دو تاکہ وہ رو نہ سکے اور یا بلند آواز سے چیخ نہ سکے۔ تو اس کلمے کی تشریح پہلے گزر چکی ہے، فقل 4 باب پہلے ہی، فقل تو ارغم اللہ عنفکا، عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا اللہ تمہاری ناک خاک آلود کرے، تم وہ کرتے بھی نہیں جو سرکار فرما رہے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں کہ تم جا کے خاموش کر دو، تو خاموش بھی نہیں کر پا رہے ہو، اور جب خاموش نہیں ہو رہی ہیں تو تم یہ بھی نہیں بتا پا رہے ہو کہ سرکار یہ ہم کام کر نہیں پائیں گے، کہ سرکار کسی دوسرے کو بھیج دیں، بس کہہ کر کے آ جاتے ہو اور اتنا کہہ دیتے ہو سرکار نہیں مان رہی ہے۔ یہ کہنا چاہیے کہ سرکار یہ میرے بس میں نہیں ہے، کسی اور کو بھیج دیں، اور برابر تم حضور کو رنج میں مبتلا کر رہے ہو، ہے نا۔ تو کہا وما ترکتا رسول اللہ، کہ تم وہ کرتے بھی نہیں جو نبی کریم نے فرمایا، اور وہ تم نبی کریم علیہ السلام کو مشقت میں ڈالنے سے باز بھی نہیں رہتے۔ حدثنا عبداللہ ابن عبد الوہاب قال حدثنا حماد قال حدثنا ایوب عن محمد عن ام عطیہ۔ ام عطیہ کہتی ہیں کہ اخذ علینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان البیع اللہ ننوحا فما وفت منا امرأۃ غیر 5 نسوۃ۔ فرماتی ہے ام عطیہ کا تعارف ابھی چند سبق پہلے گزر گیا ہے۔ ام عطیہ کہتی ہیں کہ جب نبی کریم علیہ السلام نے ہم سے بیعت لی تو اس بات پر بھی بیعت لی کہ ہم نوحہ نہیں کریں گے، ہم نوحہ نہیں کریں گے۔ فرماتی ام عطیہ کہ سرکار نے جو بیعت لی تھی اس بیعت کو صرف 5 عورتوں نے نبھایا، 5 عورتوں کے علاوہ کسی اور نے نہیں نبھایا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف 5 عورتوں نے نوحہ ترک کر دیا تھا اور بعض عورتیں نوحہ اور دیگر عورتیں نوحہ کرتی رہی تھیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن باتوں پر بیعت لی تھی ام عطیہ کے ساتھ اس وقت میں جن عورتوں نے بیعت کی تھی ان عورتوں میں سے 5 عورتوں نے اس بیعت کو نبھایا، اور 5 عورتوں کے علاوہ جن امور پر بیعت کی تھی ان میں سے بعض کو نہیں نبھایا۔ یہ مطلب ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ اور عورتوں نے نوحہ کرنا ترک نہیں کیا تھا۔ اب یہ کون تھی 5 عورتیں جنہوں نے نبھایا؟ تو ایک ہے ام سلیم۔ ام سلیم جو ہے یہ حضرت انس ابن مالک کی والدہ ہیں، ابو طلحہ کی بیوی ہیں، بڑی بہادر عورت تھیں۔ نبی کریم علیہ السلام حضرت ام سلیم کے ہاں تشریف لے جاتے تھے، اور ام سلیم کا ابھی واقعہ آپ نے پڑھا۔ اور ایک ام العلا تھیں، اور ایک ابھی صبرہ کی بیٹی تھیں، اور ایک 2 گئیں، اور ایک معاذ۔ یہ ابو صبرہ کی بیٹی کون؟ تو امرأۃ معاذ، یہ معاذ ابن جبل کی
بیوی ہیں، معاذ ابن جبل کی بیوی ہیں یہ. ہاں تو اب 3 عورتیں ہو گئی، ام سلمہ، ام علا اور معاذ ابن جبل کی بیوی. وہ امرأتانی، اور 2 عورتیں اور تھیں. اب 2 عورتیں کون تھیں؟ تو فرماتی ہیں او ابنتو ابی صبرہ و امرأت معاذ و امرأت اخری. یا تو وہ ابو صبرہ کی بیٹی ہیں. تو یہ ابو صبرہ کی بیٹی تو وہی ہوئی جو کہ معاذ ابن جبل کی بیوی ہیں، اور یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ابو صبرہ کی دوسری بیٹی رہی ہوں. اور عطف بھی اس بات کا مقتضی ہے کہ یہ کوئی دوسری تھیں، اور ایک معاذ ابن جبل کی بیوی اور ایک دوسری عورت، اور یہ دوسری عورت جو ہیں یہ ہند بنت سہیل ہیں. ان 5 عورتوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دستے مبارک پر جو بیعت کی تھی، اس بیعت کو ان عورتوں نے کامل طور پر نبھایا. مگر سرکار عورتوں سے بیعت اس طور پر نہیں لیتے تھے کہ ان کا ہاتھ میں لیں. یہ حدیث پاک ابھی تفصیل سے بعد میں آئے گی، بلکہ یہ بیعت بلا ہاتھ میں ہاتھ لیے دور سے ہوتی تھی، اس لیے کہ عورت کو اس طور پر عورت سے بیعت لینا کہ عورت کا ہاتھ بیعت لینے والے کے ہاتھ میں ہو یا اس کے سر پر ہو، یہ جائز نہیں ہے. حدیث پاک باب القیام للجنازہ، جنازے کے لیے کھڑا ہونا، یعنی جنازہ دیکھ کر کھڑے ہو جانا. فرماتی ہیں حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان قال حدثنا الزہری عن سالم عن ابیہ عن عامر بن ربیعہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم. قال سفیان قال الزہری اخبرنا سالم عن ابیہ قال اخبرنا عامر بن ربیعہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم زاد الحمیدی حتی تخلفکم او توضع. حضرت عامر ابن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم جنازہ دیکھو تو تم کھڑے ہو جاؤ، یا تو مرنے والے کی ایمان کی تعظیم کی وجہ سے، اور یا موت سے گھبرا کر، یا موت کی سختیوں کی یاد کر کے، اور یا مرنے والے کو رخصت کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ. حتیٰ تخلفکم، یہاں تک کہ جنازہ تمہیں پیچھے کر دے، یعنی جنازہ گزر جائے. اور حمیدی کی روایت میں یہ ہے کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ. حتیٰ تخلفکم، یہاں تک کہ جنازہ تم کو پیچھے کر دے، کہ جنازہ آگے نکل جائے. او توضع، یا جنازہ زمین پر رکھ دیا جائے. یہ حدیث مبارک ہے. اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ جنازے کو دیکھ کر کھڑا
ہو جانا چاہیے۔ اچھا، اسی طرح سے ابان ابن عثمان کی حدیث ہے کہ انہو مرت بھی جنازہ فقام لها وقال، کہ ابان ابن عثمان کے پاس سے جنازہ گزرا تو آپ اس جنازے کے لیے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ حضرت عثمان کے پاس سے جنازہ گزرا تھا تو حضرت عثمان بھی کھڑے ہو گئے تھے، اور کہا تھا حضرت عثمان نے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ نبی کریم کے پاس سے جب جنازہ گزرا تو حضور اس جنازے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اذا صلی احدکم علی جنازہ، جب تم میں سے کوئی جنازے کی نماز پڑھے، ولم یمشی معہا، اور اس کے ساتھ قبرستان نہ جائے، تو فلیقم حتی تغیب عنہ، تو وہ کھڑا ہو جائے یہاں تک کہ جنازہ اس سے غائب ہو جائے، نگاہ سے چھپ جائے۔ وَإِن مَشَى مَعَهَا، اور اگر جنازے کے ساتھ چلے، فَلَا يَقْعُدْ حَتَّى تُرْقَى، تو اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک کہ جنازہ زمین پر نہ رکھا جائے۔ اور ابو ہریرہ کی دوسری روایت میں ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام کے پاس سے جنازہ گزرا تو فقامہ، کھڑے ہو گئے، اور فرمایا قوموا فإن للموت فزعا، کھڑے ہو جاؤ، موت کے لیے گھبراہٹ ہوتی ہے۔ زید ابن ثابت کی روایت ہے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، فطلعت جنازہ، تو جنازہ آیا تو نبی کریم علیہ السلام بھی کھڑے ہو گئے، وقام من معہ، اور آپ کے ساتھ جتنے لوگ تھے سب کھڑے ہو گئے۔ فلم یزالوا قیاما حتی بعدت، سب لوگ کھڑے رہے یہاں تک کہ جنازہ دور چلا گیا۔ اور عبداللہ ابن سخبرہ کی روایت ہے کہ ابو موسیٰ اشعری نے انہیں خبر دی کہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس سے جنازہ گزرا، قاما، تو آپ کھڑے ہو گئے یہاں تک کہ جنازہ آگے گزر گیا۔ تو ان روایتوں سے یہ معلوم ہوا کہ اگر جنازہ گزرے تو جنازہ کے لیے جنازہ دیکھ کر کے کھڑا ہونا ضروری ہے، اور جب تک جنازہ مردوں کے کاندھوں پر ہے اس وقت تک نہ بیٹھے، ساتھ چلنے والا۔ ہاں، اور حضرت عروہ ابن زبیر، سعید ابن مسیب، علقمہ، اسود، نافع اور ابن جبیر، امام اعظم، امام مالک، امام شافعی، امام ابی یوسف، امام محمد رضی اللہ تعالی عنہم نے یہ فرمایا کہ جس کے پاس سے جنازہ گزرے اس پر کھڑا ہونا لازم نہیں ہے۔ ہاں، اگر جنازے کے ساتھ چل رہا ہے تو اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک کہ جنازہ زمین پر نہ رکھ دیا جائے۔ اور یہی قول عطا ابن ابی رباح، مجاہد اور ابو اسحاق کا ہے، اور یہی حضرت علی ابن ابی طالب، امام حسن، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم سے بھی مروی ہے۔ ان سارے علماء کا یہ قول ہے کہ جنازہ دیکھ کر کھڑے ہونے کا جو حکم تھا وہ منسوخ ہے۔ ان کی دلیل وہ حدیث کریمہ ہیں کہ جن میں یہ ہے کہ
جنازہ دیکھ کر کے کھڑے ہونا یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلے عمل تھا اور سرکار نے حکم دیا تھا، مگر بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کانا یقوم فی الجنازہ، پہلے جنازے کے لیے کھڑے ہوتے تھے، ثم جلس بعد، اور پھر حضور بیٹھے رہتے تھے۔ اور ابن حبان کے نزدیک یہ ہے کانا یأمرنا بالقیام فی الجنائز، پہلے حضور ہم کو جنازوں میں کھڑے ہونے کا حکم دیتے تھے، ثم جلس بعد ذالک، پھر حضور اس کے بعد بیٹھنے لگے، وامر بالجلوس۔ اور ابو معمر کی روایت ہے مرت بنا جنازہ، ہمارے پاس سے جنازہ گزرا، تو ابو معمر کہتے ہیں فقمت، میں کھڑا ہو گیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا من افتاک ھذا، تمہیں یہ مسئلہ کس نے بتایا کہ جنازہ دیکھ کر کھڑے ہو جاؤ؟ تو میں نے کہا ابو موسیٰ اشعری نے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نبی کریم نے صرف یہ ایک مرتبہ کیا، فلما، اور پھر اس کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا، وَنَهَا عَنْهُ، اور حضور نے اس سے منع فرمایا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جنازہ دیکھ کر کے کھڑے ہونے کا حکم پہلے تھا، بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا ہے۔ پھر ایک بات یہ بھی یاد رہے کہ جو حدیث باب کی ہے کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا اذا رأیتم الجنازۃ فقوموا، تو یہ حدیث عام ہے مسلم اور غیر مسلم اہل کتاب کے بارے میں بھی۔ اس میں حدیث بھی ہے جو امام طحاوی نے روایت کی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا مرت بکم جنازۃ فإن کان مسلما او یہودیا او نصرانیا فقوموا لها، جب تمہارے پاس سے کوئی جنازہ گزرے تو کھڑے ہو جاؤ، چاہے مسلمان ہو یا جنازہ یہودی کا ہو یا نصرانی کا، اس لیے کہ تم اس جنازے کے لیے کھڑے نہیں ہوتے بلکہ ان فرشتوں کے لیے کھڑے ہوتے ہو جو ان کے ساتھ ہیں۔ لہذا اس حدیث کا اقتضا یہ ہے کہ ہر جنازے کا یہ حکم ہوگا، اس لیے کہ فرشتے ہر جنازے کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اب یہودی یا یہودیہ کے جنازے میں قیام کی علت کیا ہے، اس میں حدیث مختلف ہے۔ حضرت جابر کی حدیث میں علت یہ بیان فرمائی کہ ان الموت فزع، بے شک موت سے گھبراہٹ ہوتی ہے اور جنازے کو دیکھ کر کے موت یاد آتی ہے، اس لیے کھڑے ہو جاؤ چاہے جنازہ کسی یہودیہ ہی کا کیوں نہ ہو۔ اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ یہ اٹھنا فرشتوں کے لیے ہے، فرشتوں کے لیے ہے۔ اور ایک روایت میں عبداللہ ابن عمر کی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صاحب نے معلوم کیا یا رسول اللہ کہ ہمارے پاس سے کافروں کے جنازے گزرتے ہیں تو کیا ہم اس کے لیے کھڑے ہوں؟ تو کہا ہاں کھڑے ہو، اس لیے کہ تم اس جنازے کے لیے کھڑے نہیں ہوتے بلکہ تم تو اس فرشتے کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہو جو روح قبض کرتا ہے۔ ہاں، اگلا باب دیکھیں، باب متى يقعد اذا قام للجنازہ، یہ باب اس بیان میں کہ جب جنازے کے لیے پاس سے گزرنے والے جنازے کے لیے کھڑے ہو تو کب بیٹھے۔ حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما
عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم جنازة فإن لم يكن ماشيا معها فليقم حتى يخلفها أو تخلف أو توضع من قبل أن تخلف. فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب تم میں سے کوئی جنازہ دیکھے تو اگر جنازے کے ساتھ چلنے والا نہ ہو تو کھڑا ہو جائے یہاں تک کہ یہ جنازے کو پیچھے چھوڑ دے، یعنی یہ آگے نکل جائے، او تخلفہ یہ جنازہ اس کو پیچھے چھوڑ دے کہ جنازہ آگے نکل جائے، او یہ اس کے پیچھے چھوڑنے سے پہلے جنازہ زمین پر رکھ دیا جائے تب تک کھڑا رہے. یعنی یا تو جنازہ زمین پر رکھ دیا جائے، یہ جنازے سے یہ آگے نکل جائے، یہ جنازہ اس سے آگے نکل جائے، تب یہ بیٹھے. اگلی روایت ہے، فرماتی ہیں حدثنا مسلم، يعني حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى عن ابي سلمة عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رايتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کر کے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب تم جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ، فمن تبعہا اور جو جنازے کے ساتھ ہو وہ اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک کہ جنازہ زمین پر نہ رکھ دیا جائے. تو یہ حکم تو اس کے لیے ہے جو جنازے کے ساتھ ہو، اور اگر جنازے کے ساتھ نہ ہو تو وہ اس وقت تک کھڑا رہے جب تک کہ جنازہ اس سے غائب نہ ہو. چلیے، اور اگر سوار ہے تو اس کے لیے تو وہ کھڑا ہو جائے، اس لیے کہ چلنے والے کے لیے کھڑا ہو جانا یہ ایسے ہے جیسے کہ بیٹھنے والے کے حق میں کھڑا ہو. باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال فإن قعد أمر بالقيام. یہ باب اس بیان میں کہ جو کسی جنازے کے ساتھ جائے تو جب تک جنازہ لوگوں کے کاندھوں سے رکھ نہ دیا جائے تو اس وقت تک نہ بیٹھے. فَإِنْ قَعْدَ اور اگر جنازہ زمین پر رکھے جانے سے پہلے بیٹھ گیا تو اُمِرَ بِالْقِيَامِ اسے حکم دیا جائے گا کھڑے ہونے کا، اسے حکم دیا جائے گا کھڑے ہونے کا. تو یہ جو باب قائم کیا کہ جب جنازے کے ساتھ ہے تو جنازے کے ساتھ چلنے والا تب تک نہیں بیٹھے گا جب تک کہ جنازہ زمین پر نہ رکھ دیا جائے. اگر کوئی بیٹھ جائے تو اس کو حکم دیا جائے گا کہ کھڑے ہو جاؤ. حدیث سنیے. حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا ابن ابی ذئب عن سعید المقبری. یہ سعید المقبری، ان کو مقبری اس لیے کہتے ہیں کہ چونکہ یہ مقبرے بنی دینار کی حفاظت کرتے تھے. یہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے. ان کے والد کا نام ہے کیسان. فرماتے ہیں قال، ان کے والد کیسان کہتے ہیں کننا فی جنازۃ،
ہم ایک جنازے میں تھے. فاخذ ابو ہریرہ بید مروان، تو حضرت ابو ہریرہ نے مروان کا ہاتھ پکڑا. فجلس قبل ان توضع، تو یہ دونوں بیٹھ گئے جنازہ زمین پر رکھنے سے پہلے. تو حضرت ابو سعید خدری آئے اور قالا، کہا فاخذ بید مروان، تو حضرت ابو سعید خدری نے مروان کا ہاتھ پکڑا اور مروان سے کہا قم، ابھی جنازہ رکھا نہیں گیا، تم بیٹھ گئے، کھڑے ہو جاؤ. فواللہ لقد علم ھذا، خدا کی قسم یہ یعنی ابو ہریرہ جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں جنازہ زمین پر رکھنے سے پہلے بیٹھنے سے منع فرمایا. فقال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا صدقہ، کہ یہ ابو سعید خدری نے سچ کہا کہ یہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت آپ نے پہلے پڑھی کہ نبی کریم نے فرمایا اذا رأیتم الجنازۃ فقوموا فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع. حضرت ابو خدری کی روایت سے کی حدیث سے دو باتیں معلوم ہوئیں. ایک تو یہ کہ جنازے کو دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ، اس کے بارے میں تو گزر چکا کہ یہ حکم منسوخ ہے. دوسرا یہ کہ جو لوگ جنازے کے ساتھ جائیں وہ لوگ اس وقت تک نہ بیٹھیں جب تک کہ جنازہ زمین پر رکھا تک نہ دیا جائے. اور یہ جو حدیث میں نے ابھی پڑھی بعد والی مروان کے واقعے والی، اس سے دوسری بات ثابت ہوتی ہے، اب اس حدیث میں آپ ذرا یہ غور فرمائیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مروان کا ہاتھ پکڑ کر کے جنازہ رکھے جانے سے پہلے حضرت ابو ہریرہ نے مروان کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا بیٹھو، اور دونوں بیٹھ گئے. اب اس سے یہ معلوم ہوا کہ جنازہ رکھے جانے سے پہلے بیٹھنے کی جو ممانعت ہے یہ نہیں تنزیہ کے لیے ہے، نہیں یعنی جنازہ رکھنے سے پہلے بیٹھنا یہ نہیں کراتے، تنزیہ کے لیے ہے. اب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ جب آئے تو انہوں نے مروان کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ کھڑے ہو جاؤ، اس لیے کہ ابو ہریرہ بھی جانتے ہیں کہ نبی کریم نے ہمیں جنازہ رکھے جانے سے پہلے بیٹھنے سے منع فرمایا. تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ ہاں یہ ٹھیک کہتے ہو کہ منع فرمایا، لیکن وہ ممانعت تنزیہ کے لیے ہے. اب وہ دوسری حدیث حضرت امام طحاوی نے روایت کی ابو سعید خدری سے کہ مروان کے پاس سے جنازہ گزرا تو وہ کھڑے نہیں ہوئے. تو ان سے ابو سعید خدری نے کہا کہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس سے جنازہ گزرتا تو حضور کھڑے ہو جاتے، تو مروان کھڑا ہو گیا. اب رہا یہ کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ ابو ہریرہ لقد علم ھذا، یہ کون؟ یعنی ابو ہریرہ جانتے ہیں کہ نبی کریم نے ہم کو جنازہ رکھے جانے سے پہلے بیٹھنے سے منع فرمایا. تو ابو ہریرہ نے کیا فرمایا؟ صدقہ. ابو سعید صحیح کہتے ہیں کہ سرکار نے منع فرمایا.
تو حضرت ابو ہریرہ اور مروان کا جنازہ رکھے جانے سے پہلے بیٹھنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ یہ جانتے تھے کہ کھڑا ہونا واجب نہیں ہے، اور کھڑا ہونے کا وجوب اس پر عمل متروک ہے، اور بیٹھنا صرف کراہت تنزیہی ہے۔ اس لیے کہ اگر ابو ہریرہ یہ جانتے کہ جب تک جنازہ نہ رکھا جائے اس وقت تک بیٹھنا واجب ہے، اس وقت جب تک جنازہ نہ رکھا جائے اس وقت تک کھڑے رہنا واجب ہے، تو یہ نہیں بیٹھتے۔ اور اگر جنازہ جب تک نہ رکھا جائے اس وقت تک کھڑا رہنا واجب ہوتا تو یہ ابو ہریرہ کے ساتھ مروان پر بھی مخفی نہیں رہتا، اس لیے کہ جنازوں میں شرکت تو زیادہ کر ہوتی رہتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مروان دونوں یہ سمجھتے تھے کہ جنازہ رکھے جانے سے پہلے بیٹھنا کراہت تنزیہی ہے اور کھڑا ہونا واجب نہیں ہے۔ اب رہا یہ کہ پھر حضرت ابو ہریرہ نے تصدیق کیسے کر دی ابو ہریرہ کی کہ ہاں سرکار نے منع فرمایا؟ تو یہ تصدیق اس وجہ سے کہ چونکہ سرکار نے اولاً جنازے کے گزرنے کے وقت بیٹھنے سے منع فرمایا، اولاً منع فرمایا حضور نے، اس کی یہ تصدیق ہے۔ اور اس کے بعد یہ بھی کہ حضور جنازہ گزرا پھر بھی حضور بیٹھے رہے، تو حضرت ابو ہریرہ نے جو ابو سعید خدری کی تصدیق کی وہ اس بارے میں تصدیق کی کہ حضور نے پہلے منع فرمایا تھا کہ جب جنازہ گزرے تو بیٹھے مت رہا کرو بلکہ کھڑے ہو جاؤ، اس بات کی تصدیق تھی۔ اور ابو ہریرہ اور مروان جنازہ رکھے جانے سے پہلے بیٹھ اس لیے گئے کہ یہ بتا دیں